السلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ سبھی کے لیے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بہت ہی پیارا بیان ہے دوستو، گزارش ہے اس بیان کو پورا سنیں۔ آئیے چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت چلتا تھا، پرندے پانی کا پتہ لگاتے تھے، اچھے ٹھکانے کا پتہ لگاتے تھے۔ آج کل دنیا میں وائرلیس سیٹ ہیں، آگے لوگ جا کر کے بادشاہوں کا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ آج کل تو زیادہ یہی دیکھنا پڑتا ہے نا کہ جا کے جگہ کی حفاظت کرو، کوئی آ کر بم نہ دبا جائے۔ اس زمانے میں بم شم تو نہیں تھے، البتہ اتنے بڑے لشکر کے ٹھکانے کو دیکھنا ہوتا تھا۔ تو ہدہد گرخان پکھی، اس کو عربی میں ہدہد کہتے ہیں، وہ پتے لگایا کرتا تھا زیادہ کہ ادھر کو جانا چاہیے، یہ ادھر کو جانا چاہیے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ہدہد کہاں گیا؟ بہت دیر ہو گئی، پتہ لگانے گیا تھا ہمارے ٹھکانے کا، پانی وانی کا، ہم تخت کدھر کو اڑائیں، کہاں جا کر کے اتارے، خبر لے کر اب تک کیوں نہیں آیا؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ کہاں غائب ہو گیا؟ ہدہد کیوں نہیں آیا؟ درخان پکھی آیا کیوں نہیں؟ اس نے اپنی ڈیوٹی کو پورا نہ کیا، جواب دینے کیوں نہیں آیا؟ مجھے بتلانے کیوں نہیں آیا؟ پروگرام میں دیر ہو رہی ہے، ہمارا نظام بگڑ رہا ہے، وہ آیا کیوں نہیں؟ کافی دیر ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ ام کان من الغائبین، کہاں غائب ہو گیا؟ آیا کیوں نہیں؟ خبر کیوں نہیں دی؟ کہاں چلا گیا؟ کہیں باغی تو نہیں ہو گیا؟ کہیں مر تو نہیں گیا؟ گیا کہاں؟ ام کان من الغائبین، فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا، جب وہ آئے گا اسے بڑا سخت عذاب دوں گا، سزا دوں گا، اس کو پریشان کروں گا، اس کو مار پیٹ کروں گا، سزا دوں گا۔ دیر کیوں لگائی؟ میں نبی کی بات پر عمل کیوں نہ کیا؟ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے ساری عمر گزر گئی، ہمیں آج تک پتہ نہیں چلتا اللہ کا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ سنتے سنتے یوں ہی گزر جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں، ملک کے بادشاہ، ہوا کے بادشاہ، پرندوں کے بادشاہ، تخت کے بادشاہ، تاج نبوت سر پہ ہے، پوری حکومت حوالے ہے، جن تابع، تو تابع، سارے جانور پرندے تابع ہیں، تمام کی تمام مخلوق کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، غصے میں بیٹھے ہیں۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، ذبح کر دوں گا، چھری پھیر دوں گا، قتل کر دوں گا، کاٹ کے پھینک دوں گا۔ اب تک آیا کیوں نہیں؟ اللہ کا پیغمبر جلال میں ہے، غصے میں آئے ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام۔ الفاظ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا بغیر غصے کی اتنی بات کیوں فرماتے کہ میں ذبح کر او لأذبحنہ، یا تو کوئی وجہ معقول بتائے گا دیر لگنے کی، ورنہ قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ اس نے دیر کیوں لگائی؟ ترجمہ بھی کبھی دیکھ لیا کرو، اللہ کے قرآن کو ہاتھ لگانے سے پھانسی نہیں چڑھتا آدمی۔
हमने सब ने रल मिलकर अल्लाह के कुरान को छोड़ा हुआ है। ताजरों ने छोड़ा, जिम्मेदारों ने छोड़ा, अफसरों ने छोड़ा, डॉक्टरों ने छोड़ा, हत्ता के पीर और मौलवियों के तो काम का ही नहीं रहा कुरान करीम। हमारी तो ये अल्लाह का कुरान जड़े काटता है, ले देकर मुर्दों के काम का रह गया। फरमाया हुदहुद है कहां? बार बार पूछते हैं, चारों तरफ परिंदे ऊपर फिर रहे हैं जो सैकड़ों हजारों मील से देखते हैं। आया नजर के नहीं जी? कहीं नजर आया हुदहुद के नहीं जी? फरमाया ज़िबा कर दूंगा या कोई माकूल वजह करके बतलाएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से में बैठे हैं। अचानक परिंदों ने खबर दी कि आ रहा जी। फरमाया अच्छा चलो ठीक है आने दो। आया है हुदहुद। सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पे बैठे हैं। हाँ भाई कहाँ गया था? इतनी देर क्यों लगाई? कहाँ रहा? खुदा की कसम मुसलमानों, हुदहुद के बयान को सुनो और अपने गिरेबान में झांकी पाओ और झांक कर देखो। उसने ये नहीं कहा कि मुझे भूख लग गई थी, मैं खाना खाने लग गया, दाना खाने लग गया, मुझे प्यास लग गई थी, पानी पीने चला गया, या मैं रास्ता भूल गया, भटक कर दूर चला गया, इस वजह से मुझे देर लग गई। हुदहुद आ गया, आके बयान शुरू करता, इन्नी वजदतुम ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऐ बादशाह, इन्नी वजदतुम राअतन तमलिकुहुम। ऐ बादशाह बड़ी अजीब खबर लाया हूं, बड़ा अजीब मंजर देख कर आया हूं। इन्नी वजदतुम राअतन तमलिकुहुम, मैं एक औरत को देख कर आया हूं जो बादशाह बनी बैठी है। इन्नी वजदतुम राअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। सुभान अल्लाह, हुदहुद का बयान देखो, बादशाह के दरबार में बयान दे रहा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में बयान दे रहा है, अपने देर लगाने की वजह बता रहा है। कहता है मैं निकलता ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे इलाके की तरफ निकल गया। इन्नी वजदतुम राअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। मैं एक औरत को देखकर आया हूं, वो बादशाह बनी बैठी है, उसका मुल्क है, उसकी बादशाहत है, तख्त पर बैठी है। और साथ साथ एक और बात कही हुदहुद ने, कुरान करीम भी एक एक, हम तो इतने बड़े भी नहीं, उलमा की जूतियां उठाने वालों में भी शामिल ना हो सके। अल्लाह पाक अल्लाह वालों के साथ क़यामत में हशर फरमा दे। बिनबई यकीन औला अज़बान्नहु औला यातियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन फमकसा गैर बईदिन फक़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजि'तुका मिन सबइन बिनबई यकीन। और मसला हल किया पहले हुदहुद ने। फमकसा गैर बईदिन, दूर निकल गया मैं, दूर चला गया मैं। फक़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजि'तुका मिन सबइन बिनबई यकीन। मैं ऐसी जगह गया था ऐ मेरे बादशाह जहां का तुझे भी पता कोई नहीं। ऐसी खबर दूंगा
ایسی بات بتاؤں گا، ایسا قصہ سناؤں گا، ایسے حالات بتاؤں گا. وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِینٍ، سچی بات بتاؤں گا، پکی بات بتاؤں گا. اے سلیمان علیہ السلام، ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں جس کا تجھے بھی پتا کوئی نہیں، آپ کے علم میں بھی نہیں. اب اس نے آگے بات کی کہ میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے. تو اس میں کیا تعجب کی بات ہوئی کہ ایک عورت اگر بادشاہ ہے تو ہونے دو، ہوا ہی کرتی ہے، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی بادشاہ بنی جایا کرتی ہیں. ہو کیا گیا؟ اس میں عجیب بات کیا ہے؟ تو نے دیر کیوں لگائی؟ توجہ کرنا بھی سارے حضرات اس وقت، اصل مفہوم کی بات اب آ رہی ہے کہ دیر لگانے کی وجہ، میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا کہ تو تلاش کرتا پھر میرے سوا کسی اور کی حکومت بھی ہے کہ نہیں. میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تو لوگوں کے ملک چیک کرتا پھر کہ وہاں کیسے لوگ ہیں، کیا ہو رہا ہے. یہ بات بتا کر کے ہدہد ترکھان پکھی پرندہ پشیمان ہو کر کہتا مجھے دکھ لگا اس ملک میں جا کر. کیوں؟ کھانے کو نہیں ملا؟ نہیں. پینے کو نہیں ملا؟ یہ بات ہے. کہتا نہیں نہیں. پھر تجھے دکھ کیوں لگا؟ تو پرندہ ہے، تجھے کیا تکلیف پہنچی؟ حیران کل بات کیا دیکھی؟ عجیب بات کیا دیکھی؟ کہتا سلیمان علیہ السلام میرا تو جگر پھٹ گیا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس، میں نے اس عورت کو بھی اور اس کی قوم کو بھی سجدہ کرتے دیکھا سورج کو، میرا جگر پھٹ گیا. سورج کے پجاری ہیں، سورج کو خدا مانتے ہیں، سورج کی پوجا ہوتی دیکھی ہے، سورج کو سجدہ کرتے دیکھے ہیں. پکھی کہتا مجھے برا لگا اور میرا جگر پھٹ گیا، مجھے تکلیف ہوئی، اسی لیے تو مجھے دیر لگ گئی سلیمان علیہ السلام کہ بندے ہو کر خدا کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکائے بیٹھے. اور مسلمان لوگ پرندے کو برا لگ گیا، مگر تو کہتا نہیں نہیں، یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ترکھان پکھی اچھا، پرندہ اچھا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. اگر دونوں میں سے ایک بھی نہیں کرتے تو ہر حق پرست پر لازم ہے کہ وہ صبح شام ایک تکبیر کر دیتا ہے، برباد پڑے. آئے خدا آئے خدا ہے. جتنے لوگ بھی چوری کرتے ہیں، کبھی کسی چور نے اپنی چوری کو چاہے 50 برس چوری کرتے کرتے ہو گیا، اس نے چوری کو عبادت کبھی نہیں سمجھا. شراب پیتے عمر گزر جائے، کبھی شراب کو عبادت نہیں کہنے کا. بدکاری کرتے کرتے عمر گزر جائے، کبھی اس کو اجر و ثواب نہیں کہنے کا. شرک ایسی لعنت ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے. اس لیے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. ہدہد کہتا ہے میں دیکھ کر آیا ہوں، معلومات کر کے آیا ہوں، میں پورا پتہ لگا کے آیا ہوں. سورج کی پوجا ہو رہی ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے کہ یہ راستہ بڑا اچھا ہے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے ان کو روک رکھا ہے. جو بات ترکھان پکھی کو بری لگی، ہدہد کو بری لگی، کیڑی مکوڑوں کو بری لگی، وہ آج ہمیں اچھی لگتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے، اب یہ تو ناممکن تھا نا شرک کی بات سن کر پیغمبر چین سے بیٹھ جائے. یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا، او میاں جیسے کوئی کرتا ہے کرنے تو ہمیں کیا لینا.
ہمارے یہاں ملتانی زبان میں کہہ دیتے ہیں نا، راضی دے بننے سے بیسی سانکو کیا، یہ بات نہیں، بیماری بڑھتی۔ اگر ٹی بی کی بیماری کے برتن استعمال کرنے سے ٹی بی پھیل سکتی ہے، چیچک والے مریض کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے مرض پھیل سکتا ہے، تو شرک کرنے سے شرک کی بیماری نہیں پھیلتی؟ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ پرندہ کہتا ہے سیدھے راستے سے روک رکھا ہے شیطان نے ان کو۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، خوب چیک کر کے آیا تو؟ کہ جی ہاں، اسی لیے تو دیر ہوئی حضرت، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، پروردگار عالم کے سوا کسی اور کی پوجا، کسی اور کو سجدہ، کسی اور کے سامنے پیشانی جھکانا۔ كنت من الكاذبین، ہم ابھی پتہ لگا لیتے ہیں تیرے۔ اس زمانے میں ڈاکیے نہیں تھے، ٹھیلے بند نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج کی ڈاک تو گم ہو سکتی ہے، سلیمان علیہ السلام کا ڈاکیا بڑا پکا ہے، وہ کیسے گم کر دے گا؟ خط لکھا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ یہ خط ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہو کر، تخت شہنشاہی پہ متمکن ہو کر، پرندوں کا بادشاہ، جنوں کا بادشاہ، ساری خلقت کا بادشاہ، زمین کے اندر رہنے والی ساری مخلوق کا بادشاہ سلیمان علیہ السلام کہتا ہے بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط تجھے پہنچ رہا ہے، یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جا یا فرما برداری قبول کر۔ پیغمبر کیسے خاموش ہو سکتے تھے؟ خدا کی قسم اگر آج کوئی پیغمبر زندہ ہوتا، لڑائی کرتا ہم تمام لوگوں سے، میلے ٹھیلے لگا رکھے ہیں، مزار ولی کا تھیٹر، اولیاء کرام کے مزاروں پہ کنجریوں کے ناچ کیوں؟ اللہ والوں کے درباروں میں ڈھول ڈپڑا طبلہ سرنگی کیوں؟ ہد ہد خط لے کر کے دوڑا ہے، اڑتا اڑتا جا کے روشن دان میں بیٹھا ہے۔ حضرت بلقیس جو بادشاہ تھی اس ملک سبا کی، جس اور یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تو پہنچانا میرے ذمے لگایا ہے، پھینک کر بھاگ آتا، بیٹھا ہے انتظار میں۔ بلقیس اٹھتی ہے، جاگتی ہے، خط سینے پہ پڑا ہوا ملتا ہے، اٹھا کر کھولتی ہے، پڑھتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، دل میں یقین آ جاتا ہے میں اتنی طاقتور بادشاہ ملک سبا کی ملکہ میں، یوں لکھا علماء کرام نے، بلقیس کی قوم اتنی طاقتور تھی، اتنی طاقتور قوم تھی بلقیس کی، ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتی تھی۔ ہاں، یہ نہ سمجھنا کہ حضرت بلقیس کا جو حدود پتہ لگا کے آیا تو پلاسٹک کے کھلونوں پہ بادشاہت نہیں کر رہی تھی۔ اور یہ ترجمہ میں نے خود نہیں گڑھا، قرآن کریم پڑھ کر دیکھو، مفسرین نے لکھا ہے کہ ملک کے سبا سے بڑھ کر طاقتور قوم اس زمین کے تختے پہ آئی ہی نہیں۔ یعنی اندازہ لگا ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتے تھے، اور جس کے سر میں لگتا تھا انشاءاللہ اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا۔
وہ سر بھی تو ایسا ہی ہوگا نا، جیسے ہاتھ ہوں گے ویسے ہی سر ہوں گے. آج ہمارے ہاتھ ہیں ویسے، جیسے ہاتھ ہے ویسے ہی سر ہیں. ویسے ہی الحمدللہ ہم کو ڈالٹا شریف مل رہا ہے. جیسے قد و قامت. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ میاں نے یہ ریل، موٹر، کار، ہوائی جہاز، سکوٹر، سائیکل اسی لیے تو عقل میں ڈال دیے کہ ڈالٹا کھا کھا کر تم ویسے بت بن گئے ہو، اپاہج بن گئے ہو. ہلنے چلنے کے قابل تو رہے نہیں، لو بیٹھے بیٹھے کس کا کرو. جب تک لوگوں میں طاقت تھی اللہ میاں نے موٹر، کار، ہوائی جہاز، ریل چلائے ہی نہیں. ملک سبا بڑی طاقتور قوم تھی. قرآن کریم میں ان کا کئی جگہ ذکر آتا ہے. مستقل ایک سورت ہے قرآن کریم کی، سورت سبا کے نام سے. 22ویں پارے میں یہ سورت ہے. اتنے طاقتور لوگ تھے، 500 من کا پتھر ایک ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینکا کرتے تھے. جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑا کرتا تھا، یوں ہی ذرا سی خراش آتی تھی. بلقیس اٹھی. عقل مند لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. بے عقل بادشاہ، بے عقل وزیر، بے عقل امیر، بے عقل ذمہ دار ہوش کھو بیٹھتا ہے، جلال میں آ کر حکم دے دیا کرتے ہیں یوں کرو. بلقیس اٹھی اور اس نے اپنے وزراء کو، اپنی پارلیمنٹ کو طلب کر لیا. سمجھدار عورت تھی، ورنہ کہتی جا جا کون ہے سانو مسلمان بنانا آیا. میری بات ساتھ نہیں دیکھی. کتنی طاقتور قوم میرے پاس ہے. کون ہے جو مجھے اعلان کرتا ہے یا مسلمان ہو جا یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جا. وزیر اکٹھے کیے. اللہ میاں قرآن یہ آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ پکی روٹی کچی روٹی نہیں میں پڑھ رہا ہوں. حضرت بلقیس نے اپنے وزراء، اپنے سفراء، اپنے پارلیمنٹ کے ممبروں کو اکٹھا کیا. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری. اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں، اور میرے وزیروں، میرے سفیروں اور میرے ممبروں، بڑی آزمائش میں ہم لوگ آ گئے. ذرا غور کرو، ذرا سوچو، ذرا سمجھو، ذرا اس بات پر سنجیدگی اور متانت سے غور کرو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. کیا ارادہ ہے تمہارا؟ یہ سلیمان علیہ السلام کوئی پیغمبر ہے، بادشاہ بھی ہے، وہ ہمیں اعلان جنگ کرتا ہے اور یا کہتا ہے خدا کے ماننے والے بن جاؤ، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ. یا کہتا ہے ایک خدا کی پجاری بنو، سورج کی پوجا چھوڑو، چاند کی پوجا چھوڑو، احکم الحاکمین پروردگار عالم کی پوجا کرو جو سورج کا بھی خالق ہے، تمہارا سب کا خالق و مالک ہے. یا اس ایک معبود کو ماننے والے بنو ورنہ جنگ قبول کرو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں کیا جواب دوں اسے؟ وزیر بولے، اللہ پاک نے وہ بھی نقل کر دیا. کہنے لگے قالوا نحن اولو قوت واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. کہنے لگے ڈلی ڈلی کیسے بول رہی ہے؟ تجھے پتا ہے ہم کتنے طاقتور لوگ ہیں؟ تجھے قوم سبا کا اچھا بھلا پتا ہے، ملک کا پتا ہے. ہم تیری رعایا ہے، ہم تیری قوم ہے، ہم تیرے پیچھے ہیں. نحن اولو قوت واولو بأس شدید. رگڑ کے رکھ دیں گے، پیس کے رکھ دیں گے، تباہ کر دیں گے. تو اعلان جنگ قبول کر لے، تو گھبرانا، ہم کتنی طاقتور قوم ہے. والامر الیک فانظری
تأمرین. بلکہ اس کی صلاح یہ تھی کہ پیغمبر کے خط کا جواب صحیح طریقے سے اچھا بھیجوں گی، پر پارلیمنٹ سے منظوری لے لوں، اپنے وزیروں سے منوا لوں، اپنے سفیروں سے منوا لوں، اپنی قوم کو اعتماد میں لے لوں. ہائے ملک سبا کی عورت بادشاہ کی کھوپڑی میں تو یہ بات آ گئی کہ قوم کو اعتماد میں لیے بغیر کام نہیں چلے گا، اور آج کسی کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی. قوم کو قوم کوئی نہیں سمجھتا، ملت کو ملت کوئی نہیں سمجھتا، برادری کو برادری کوئی نہیں سمجھتا. حضرت بلقیس کی امید کے خلاف ہوا. امید یہ تھی کہ یہ میری بات کی تائید کریں گے کہ بھئی بات لڑنا اچھا نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کا اعلان جنگ قبول کرنے کے بجائے ان کی تبلیغ قبول کریں گے، اللہ کی وحدانیت کو مانیں گے، اللہ پاک کو ایک معبود اور اسی کی پرستش کی جائے گی. قوم پڑ گئی الٹی، قوم کا مزاج بگڑا ہوا، طاقتور قوم. یوں لکھا مفسرین نے کہ ایک ایک آدمی کی خوراک بھی کئی کئی من تھی. شکر ہے اس زمانے میں ختم کا رواج نہیں تھا، نہیں تو 2 ہی مولوی سارا ملک کھا جاتے ہیں. ساری قوم بگڑ اٹھی. ہم طاقتور ہیں، قوت والے، نحن اولو قوت. قرآن کریم کے الفاظ پر غور کرو. بلقیس کی دانائی کے اللہ پاک نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے. پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کر کے کہنے لگی قالت ان الملوک، قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ. کہنے لگے او پاگلوں والی باتیں نہ کرو. جب 2 بادشاہ لڑائی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، اور جو 2 بادشاہ کی جب لڑائی ہوا کرتی ہے، لڑائی اور فساد میچا کرتا ہے، وجعلوا عزت اہلها اذلہ. ارے عزت والے لوگ بھی ذلیل ہو جایا کرتے ہیں. کیا بات کہی حضرت بلقیس علیہ السلام. کافرہ تو تھی، مشرکہ تو تھی، لیکن عقل سلیم رکھتی تھی. کہنے لگی لڑائی اچھی چیز نہیں، لڑائی بہت بری ہے. قابل لوگ ذلیل ہو جایا کرتے ہیں، عزت والے ذلیل. وجعلوا عزت اہلها اذلہ. عزت والے ذلیل ہو جایا کرتے ہیں. لڑائی بہت بری چیز ہے، دنگا فساد بہت بری چیز ہے. ارے عورت نے تو یہ بات کہہ ڈالی کہ لڑائی اچھی چیز نہیں. اور آج ہر مرد، ہر سمجھدار آدمی 2 لڑتے ہوئوں کو انگلی تو مار دے گا، خبر شاباشی بہرا نہیں. کبھی کوئی یہ صلاح نہیں دے گا آپس میں رس جاؤ، ٹھہ جاؤ، صبر کر جاؤ، اپنی حلال کمائی کچہری والوں کو نہ کھلاؤ، پولیس والوں کو نہ کھلاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، اپنے پیٹ میں ڈالو اور نہ ان کو پالو. اور جو ایسی بات کرتا ہے اس کی بات کی طرف ویسے توجہ نہیں دیتے لوگ. کہنے لگی قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية. بستی کا نام لیا اس نے تو شہروں کا نام بھی نہیں لیا. کہنے لگی جس بستی میں 2 بادشاہ لڑتے لڑتے چلے گئے، وہ بستی بستی نہیں رہے گی، وہ بربادی ہو جائے. یہ سارا منظر دیکھا ہدہد نے. پرندہ ہے، پرندہ ہے، پرندہ، انسان نہیں. بی اے ایف اے پاس نہیں ہے، میٹرک مڈل پاس نہیں ہے، کالج میں اسٹوڈنٹ نہیں رہا. یہ نہ کہیں پروفیسر لگا، نہ انجینئر لگا، نہ کسی عربی مدرسے کی سند اس کے پاس ہے، نہ مولوی ہے، نہ مولوی فاضل ہے، نہ عربی ہے، نہ عالم ہے، نہ عربی پڑھی، نہ فارسی پڑھی. ساری بات کو سن کر پارلیمنٹ کی کارروائی کو، جس طرح تمہارے یہ اخباروں میں نہیں آیا کرتا، ریڈیو پہ آتا ہے کہ قومی اسمبلی کی جھلکیاں،
جھلکیاں نہیں آیا کرتی؟ ہدہد نے ساری جھلکیاں لے لی اور بغیر کیمرے کے لی. کمڑا رہا ہے ہدہد، ورنہ اس زمانے میں اگر رنگین ٹی وی بنا لیتا تو 15,000 روپے تو کماتا. گھر میں آٹا ہو یا نہ ہو VCR ضرور چاہیے. اللہ کے ولی، تو اپنی بیٹی کو VCR دکھا کر کے پھر اس کو ولی بنانا چاہتا ہے، تیری مت ماری گئی. تمہاری عقل پہ پردے پڑ گئے. تم گھروں میں VCR چلا کر دکھا کر گھروں کو شرم والا، غیرت والا، حیا والا، معصوم والی آنکھیں بچیوں کی رکھنا چاہتے ہو. ہدہد نے آ کر کے پارلیمنٹ کی جھلکیاں اور سارے کا سارا سلیمان علیہ السلام کو بتلا دیا کہ لو میں نے تمہارا خط پہنچا دیا اور وہاں کا یہ جواب ہے اور یہ میں کارروائی دیکھ کر آیا ہوں. تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت بلقیس سنجیدہ ہے، بڑی سمجھدار عورت ہے اور وہ بادشاہت کے لائق ہے اور وہ بڑی عقل مند ہے اور قوم اس کی طاقت کے نشے میں پاگل ہو گئی. سلیمان علیہ السلام نے ایک جن سے کہا کہ حضرت بلقیس کا تخت کتنی دیر میں لاؤ گے کہ تختی منگوا لے. یہاں ملکہ اور مالک اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ پتھر اٹھا کر مارنے والی قوم کو پوری اکٹھا دیکھ لیں گے. وہ ایک جن کہنے لگا جی شام کو آپ سو جائیں گے، انشاءاللہ صبح کو ہم لا کر پیش کر دیں گے. دوسرا کہنے لگا بس. اس نے کہا اور کیا کہ جی میں 1 گھنٹے میں لا دوں. ایک اور جن کھڑا ہوا وہ کہنے لگا جی ہم 5 منٹ میں لا دیں گے انشاءاللہ. ایک کہنے لگا قبل یرتد الیک طرفک، آپ پلک جھپکیں گے کہ تخت سامنے رکھا ہوگا. یہ ہو جا جن آج کل ایک مینو لگ جاوے نا مزہ ہی آ جانا. سارے تخت اتنے کٹھے کر لاؤ اپنی مسیطے، سارا نے پوچھا دسو تا کی رائے بندے ہو کہ نہیں بندے. کہاں میرے قابو آئے جن. ویسے متھا مارنے کو دل نہیں کرتا، دل تو کئی مرتبہ کرتا کہ ایک جن قابو کر کے اچھا ہے کبھی اس کو پکڑوا لیا کبھی اس کو منگوا لیا. خود ہی جس کے گھر میں چھوڑ دیں گے گھر والے ہمارے پاس آئیں گے، ہم کہہ دیں گے 500 روپیہ دو، جن ہم اتار دیں گے. وہ چڑھایا ہوا تو ہمارا ہی ہے نا. خدا کی قسم اتنا بہترین ذریعہ، نہ ٹیلی فون کا بل آئے نہ بجلی کا بل آئے. سوئی گیس تو ہم غریبوں کو دے کون. بڑا مزیدار کاروبار ہے، کوئی تکلیف نہیں. گاڑی میں نہیں چڑھنا، اشتہار نہیں چھپنا، اخبار میں نہیں آنا، CID آ کر کے رپورٹ نہیں لے جاتی، نہ کوئی مخالفت کرے نہ کوئی موافقت کرے، بس مزے ہی مزے. جن کہنے ایک نے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. قرآن کریم نے اس جن کی تعریف کی جس نے یوں کہا نا پل جھپکنے کے پلک جھپکنے میں لا کے دے دوں گا. تم یہ نہ سمجھنا کوئی ملنگ جن تھا. قرآن کریم نے پہلے بتلایا کہ وہ تھا عالم، عنده علم من الکتاب، اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا. حضرت بلقیس کا تخت منگا لیا گیا، سوئی ہوئی تھی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اٹھے. اٹھ کھڑی ہوئی دیکھتی ہے تو ملک دوسرا حالات دوسرے. فرمایا میں سلیمان ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے مجھے تخت شہنشاہی بھی دیا ہے، تاج نبوت بھی دیا ہے. تو نے اس قوم میں شرک پھیلا رکھا ہے تو شرک کیوں کرتی پھرتی ہے. کہنے لگی میرا تو ارادہ پہلے مسلمان بننے کا تھا، میں تو بن گئی، لو مسلمان بن گئی. لیکن ڈنڈے سے مجھے خدا نہ منواؤ، سمجھا کر کے منواؤ، بادشاہ کے روب سے نہ منواؤ. آپ لوگ بھی سوچیں اگر خدا تمام لوگوں کو مجبور کر دیتا کہ ہر آدمی حق پرست ہو تو وہ اس پہ قادر تھا. جو چوری کے ارادے سے چلے اس کے پیر توڑ دے، جو زنا کے ارادے سے چلے اس کی آنکھ پھوڑ دے، اس پہ قادر ہے وہ. جو ظلم کرے اس کے تخت کو پلٹ دے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ پھر امتحان کیا ہوا، آزمائش کیا ہوئی.
تو بلقیس کہنے لگی کہ اللہ کو میں مانوں گی مگر مجھے سمجھاؤ بھی صحیح. سلیمان علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہم لوگ ڈنڈا نہیں چلایا کرتے, ہم سمجھایا کرتے ہیں. کہنے لگی دیکھو سورج کتنا چمکیلا, کتنا نور ہے اس میں, سارے جہان کو منور کرتا ہے. سبحان اللہ, کتنا بہترین خدا ہے. سلیمان علیہ السلام نے حوض بنوایا جنوں سے اور اس کے اوپر شیشہ بچھا دیا اور حضرت بلقیس سے کہا کہ اس حوض کے اوپر سے چلو. اور بلقیس چلنے لگی, نیچے شیشہ تھا اور اس کے نیچے پانی تھا. تو ایسا معلوم ہوا کہ پانی میں چلی گئی ہوں, سلوار کو یہ اوپر کو کرنے لگی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کرتی ہے؟ قرآن کریم کہتا وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا, پنڈلیاں بھی اس کی ننگی ہو گئی, اوپر سلوار کر لی. کہنے لگی پانی میں بھیگ جائے گی میری سلوار, میری سلوار پانی میں بھیگ جائے گی. فرمایا کدھر ہے پانی؟ نیچے بیٹھ کر کے شیشے پہ بلقیس نے ہاتھ پھیرا تو ہاتھ کو پانی لگا ہی نہیں. نظر تو آتا ہے پانی. تو کہنے لگے کملی نیچے پانی ہے, شیشے میں سے پرتاؤ پڑ رہا ہے, خدا اور ہے, خدا کی تجلیات کا پرتاؤ سورج میں پڑ رہا ہے. سمجھایا اس کو. کہنے لگی اب میں مان گئی کہ واقعی چاند سورج کا خدا, تیرا خدا, میرا خدا, سارے جہان کا خدا کوئی اور ہے. خدا کے سوا اور کوئی چیز کسی کی مشکل کشائی نہیں کر سکتی. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. تو دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا بیان فرما رہے تھے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب اپنے خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز کے ساتھ. اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے, آمین. تو دوستو ملتے ہیں. اگر آپ کو ہمارے بیان اچھا لگا تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا بیان کیسا لگا اور کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھیں. تو دوستوں کل پھر ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سبھی کو اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.